بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے روزہ ہم پر فرض کیا ہے۔ روزے سے مراد یہ ہے کہ صبح سے شام تک آدمی کھانے پینے اور مباشرت سے پرہیز کرے۔ نماز کی طرح یہ عبادت بھی ابتدا سے تمام پیغمبروں کی شریعت میں فرض رہی ہے۔ پچھلی جتنی امتیں گزری ہیں سب اسی طرح روزے رکھتی تھیں جس طرح امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتی ہے۔ البتہ روزے کے احکام اور روزوں کی تعداد اور روزے رکھنے کے زمانے میں شریعتوں کے درمیان فرق رہا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مذاہب میں روزہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور موجود ہے، اگرچہ لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سی باتیں ملا کر اس کی شکل بگاڑ دی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد ربانی ہے، اے مسلمانوں، تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی شریعتیں آئی ہیں وہ کبھی روزے کی عبادت سے خالی نہیں رہی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر روزے میں ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو ہر زمانے میں فرض کیا ہے؟ اور وہ اہم بات یہ ہے کہ اسلام کا اصل مقصد انسان کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت بنا دینا ہے۔ انسان عبد یعنی بندہ پیدا ہوا ہے اور عبدیت یعنی بندگی اس کی عین فطرت ہے۔ اس لیے عبادت یعنی خیال و عمل میں اللہ کی بندگی کرنے سے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کو آزاد نہ ہونا چاہیے۔ اسے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ہمیشہ اور ہر وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کس چیز میں ہے اور اس کا غضب اور ناراضی کس چیز میں۔ پھر جس طرف اللہ کی رضا ہو ادھر جانا چاہیے، اور جس طرف اس کا غضب اور اس کی ناراضی ہو اس سے یوں بچنا چاہیے جیسے آگ کے انگارے سے کوئی بچتا ہے۔ جو طریقہ اللہ نے پسند کیا ہو اس پر چلنا چاہیے، اور جس طریقے کو اس نے پسند نہ کیا ہو اس سے بھاگنا چاہیے۔ جب انسان کی ساری زندگی اس رنگ میں رنگ جائے تب سمجھو کہ اس نے اپنے مالک کی بندگی کا حق ادا کیا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا اسی لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ اسلام میں عبادت کا مقصد بندگی کی تربیت ہے۔ نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کے نام سے جو عبادتیں ہم پر فرض کی گئی ہیں ان کا اصل مقصد اسی بڑی عبادت کے لیے ہم کو تیار کرنا ہے۔ ان کو فرض کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے دن میں 5 وقت رکوع اور سجدہ کر لیا اور رمضان میں 30 دن تک صبح سے شام تک بھوک پیاس برداشت کر لی اور مالدار ہونے کی صورت میں سالانہ زکوٰۃ اور عمر میں 1 مرتبہ حج ادا کر دیا تو اللہ کا جو حق ہم پر تھا وہ ادا ہو گیا، اور اس کے بعد ہم اس کی بندگی سے آزاد ہو گئے کہ جو چاہے کرتے پھریں؟ نہیں، بلکہ دراصل ان عبادتوں کو فرض کرنے کی غرض یہی ہے کہ ان کے ذریعے سے ہمیں تربیت دی جائے اور ہمیں اس قابل بنا دیا جائے کہ ہماری پوری زندگی اللہ کی عبادت بن جائے۔ آئیے اب اسی مقصد کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں کہ روزہ کس طرح ہمیں اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرتا ہے۔ روزے کے سوا دوسری جتنی عبادتیں ہیں وہ کسی نہ کسی ظاہری حرکت سے ادا کی جاتی ہیں۔ مثلا نماز میں آدمی اٹھتا بیٹھتا اور رکوع اور سجدہ کرتا ہے جس کو ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ حج میں ایک لمبا سفر کر کے جاتا ہے اور پھر ہزاروں لاکھوں آدمیوں کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ زکوٰۃ بھی کم از کم ایک شخص دیتا ہے اور دوسرا شخص لیتا ہے۔ ان سب عبادتوں کا حال چھپ نہیں سکتا۔ اگر آپ ادا کرتے ہیں تب بھی دوسروں کو معلوم ہو جاتا ہے، اگر ادا نہیں کرتے تب بھی لوگوں کو خبر ہو ہی جاتی ہے۔ اس کے برخلاف روزہ ایسی عبادت ہے جس کا حال اللہ اور بندے کے سوا کسی دوسرے پر نہیں کھل سکتا۔ ایک شخص سب کے سامنے سحری کھائے اور افطار کے وقت تک ظاہر میں کچھ نہ کھائے پیے مگر چھپ کر پانی پی جائے یا کچھ چوری چھپے کھا پی لے تو اللہ کے سوا کسی کو بھی اس کی خبر نہیں ہو سکتی۔ ساری دنیا یہی سمجھتی رہے گی کہ وہ روزے سے ہے اور وہ حقیقت میں روزے سے نہ ہوگا۔ روزے کی اس حیثیت کو سامنے رکھیے، پھر غور کیجئے کہ جو شخص حقیقت میں روزے رکھتا ہے اور اس میں چوری چھپے بھی کچھ نہیں کھاتا پیتا، سخت گرمی کی حالت میں بھی جبکہ پیاس سے حلق چٹخا جاتا ہو پانی کا ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں اتارتا، سخت بھوک کی حالت میں بھی جبکہ آنکھوں میں دم آ رہا ہو کوئی چیز کھانے کا ارادہ تک نہیں کرتا، اسے اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے پر کتنا ایمان ہے، کس قدر زبردست یقین کے ساتھ وہ جانتا ہے کہ اس کی کوئی حرکت چاہے ساری دنیا سے چھپ جائے
مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتی۔ کیسا خوف خدا اس کے دل میں ہے کہ بڑی سے بڑی تکلیف اٹھاتا ہے، مگر صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اس کے روزے کو توڑنے والا ہو۔ کس قدر مضبوط اعتقاد ہے اس کو آخرت کی جزا و سزا پر کہ مہینے بھر میں وہ کم از کم 360 گھنٹے کے روزے رکھتا ہے، اور اس دوران میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل میں آخرت کے متعلق شک کا شائبہ تک نہیں آتا۔ اگر اسے اس بات میں ذرا سا بھی شک ہوتا کہ آخرت ہوگی یا نہ ہوگی، اور اس میں عذاب و ثواب ہوگا یا نہ ہوگا، تو وہ کبھی اپنا روزہ پورا نہیں کر سکتا۔ شک آنے کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی خدا کے حکم کی تعمیل میں کچھ نہ کھانے اور نہ پینے کے ارادے پر قائم رہ جائے۔ اس طرح اللہ تعالی ہر سال کامل 1 مہینے تک مسلمان کے ایمان کو مسلسل آزمائش میں ڈالتا ہے، اور اس آزمائش میں جتنا آدمی پورا اترتا جاتا ہے اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ یہ گویا آزمائش کی آزمائش ہے اور ٹریننگ کی ٹریننگ۔ آپ جب کسی شخص کے پاس امانت رکھواتے ہیں تو گویا اس کی ایمانداری کی آزمائش کرتے ہیں۔ اگر وہ اس آزمائش میں پورا اترے اور امانت میں خیانت نہ کرے تو اس کے اندر امانتوں کا بوجھ سنبھالنے کی اور زیادہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ زیادہ امین بنتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی مسلسل 1 مہینے تک روزانہ 12 14 گھنٹے تک آپ کے ایمان کو کڑی آزمائش میں ڈالتا ہے، اور جب اس آزمائش میں آپ پورے اترتے ہیں تو آپ کے اندر اس بات کی مزید قابلیت پیدا ہونے لگتی ہے کہ اللہ سے ڈر کر دوسرے گناہوں سے بھی پرہیز کریں، اللہ کو عالم الغیب جان کر چوری چھپے بھی اس کے قانون کو توڑنے سے بچیں، اور ہر موقع پر قیامت کا وہ دن آپ کو یاد آ جایا کرے جب سب کچھ کھل جائے گا اور بغیر کسی رو رعایت کے بھلائی کا بھلا اور برائی کا برا بدلہ ملے گا۔ یہی مطلب ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کا، اے اہل ایمان، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کی ایک دوسری خصوصیت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ روزہ ایک لمبی مدت تک شریعت کے احکام کی لگاتار اطاعت کراتا ہے۔ نماز کی مدت ایک وقت میں چند منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت سال بھر میں صرف 1 مرتبہ آتا ہے۔ حج میں البتہ لمبی مدت صرف ہوتی ہے، مگر اس کا موقع عمر بھر میں 1 دفعہ آتا ہے، اور وہ بھی سب کے لیے نہیں۔ ان سب کے برخلاف روزہ ہر سال پورے 1 مہینے تک شب و روز شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی مشق کراتا ہے۔ صبح سحری کے لیے اٹھو، ٹھیک فلاں وقت پر کھانا پینا سب بند کر دو، دن بھر فلاں کام کر سکتے ہو اور فلاں کام نہیں کر سکتے، شام کو ٹھیک فلاں وقت پر افطار کرو، پھر کھانا کھا کر آرام کر لو، پھر تراویح کے لیے دوڑو۔ اس طرح ہر سال کامل مہینہ بھر صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک مسلمان کو مسلسل فوجی سپاہیوں کی طرح پورے قاعدے اور ضابطے میں باندھ کر رکھا جاتا ہے، اور پھر 11 مہینے کے لیے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ جو تربیت اس 1 مہینے میں اس نے حاصل کی ہے اس کے اثرات ظاہر ہوں، اور جو کمی پائی جائے وہ پھر دوسرے سال کی ٹریننگ میں پوری کی جا سکے۔ اس قسم کی تربیت کے لیے ایک شخص کو الگ الگ لے کر تیار کرنا کسی طرح موضوع نہیں ہوتا۔ فوج میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو الگ الگ قواعد یعنی ڈرل نہیں کرائی جاتی، بلکہ پوری فوج کی فوج ایک ساتھ ڈرل کرتی ہے۔ سب کو ایک وقت بگل کی آواز پر اٹھنا اور بگل کی آواز پر کام کرنا ہوتا ہے تاکہ ان میں جماعت بن کر متفقہ کام کرنے کی عادت ہو، اور اس کے ساتھ ہی وہ سب ایک دوسرے کی تربیت میں مددگار بھی ہوں۔ یعنی ایک شخص کی تربیت میں جو کچھ نقصان رہ جائے اس کی کمی کو دوسرا اور دوسرے کی کمی کو تیسرا پورا کر دے۔ اسی طرح اسلام میں بھی رمضان کا مہینہ روزے کی عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا، اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ایک وقت میں سب کے سب مل کر روزہ رکھیں۔ اس حکم نے انفرادی عبادت کو اجتماعی عبادت بنا دیا۔ جس طرح 1 کے عدد کو لاکھ سے ضرب دیں تو لاکھ کا زبردست عدد بن جاتا ہے، اسی طرح ایک شخص کے روزہ رکھنے سے جو اخلاقی اور روحانی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، لاکھوں کروڑوں آدمیوں کے مل کر روزہ رکھنے سے وہ لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ پوری فضا کو نیکی اور پرہیزگاری کی روح سے بھر دیتا ہے۔ پوری قوم میں گویا تقویٰ کی کھیتی سرسبز ہو جاتی ہے۔ ہر شخص نہ صرف خود گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ اگر اس میں کوئی کمزوری ہوتی ہے تو اس کے دوسرے بہت سے بھائی جو اس کی طرح روزے دار ہیں اس کی پشت پناہ بن جاتے ہیں۔
ہر شخص کو روزہ رکھ کر گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور ہر ایک کے دل میں خود بخود یہ خواہش ابھرتی ہے کہ کچھ بھلائی کے کام کرے، کسی غریب کو کھانا کھلائے، کسی ننگے کو کپڑا پہنائے، کسی جگہ اگر کوئی نیک کام ہو رہا ہو تو اس میں حصہ لے، اور اگر کہیں اعلانیہ بدی ہو رہی ہو تو اسے روکے۔ نیکی اور تقویٰ کا ایک عام ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور بھلائیوں کے پھلنے پھولنے کا موسم آ جاتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہر غلہ اپنے موسم آنے پر خوب پھلتا اور پھولتا ہے اور ہر طرف کھیتوں پر چھایا ہوا نظر آتا ہے، اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کا ہر عمل خدا کے یہاں کچھ نہ کچھ بڑھتا ہے، ایک نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک پھلتی پھولتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ اس سے مستثنا ہے، وہ خاص میرے لیے ہے اور میں اس کا جتنا چاہتا ہوں بدلہ دیتا ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیکی کرنے والے کی نیت اور نیکی کے نتائج کے لحاظ سے تمام اعمال پھلتے پھولتے ہیں اور ان کی ترقی کے لیے ایک حد ہے، مگر روزے کی ترقی کے لیے کوئی حد نہیں۔ رمضان چونکہ خیر اور صلاح کے پھلنے اور پھولنے کا موسم ہے، اور اس موسم میں ایک شخص نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں مسلمان مل کر اس نیکی کے باغ کو پانی دیتے ہیں، اس لیے یہ بے حد و حساب بڑھ سکتا ہے۔ جتنی زیادہ نیک نیتی کے ساتھ اس مہینے میں عمل کرو گے، جس قدر زیادہ برکتوں سے خود فائدہ اٹھاؤ گے، اور پھر جس قدر زیادہ اس مہینے کے اثرات بعد کے 11 مہینوں میں باقی رکھو گے، اتنا ہی یہ پھلے پھولے گا، اور اس کے پھلنے اور پھولنے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تم خود اپنے عمل سے اس کو محدود کر لو تو یہ تمہارا اپنا قصور ہے۔ روزے کے یہ اثرات اور یہ نتائج سن کر ہر شخص کے دل میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ اثرات آج کہاں ہیں؟ ہم روزے بھی رکھتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مگر یہ نتیجے جو بیان کیے گئے ہیں ظاہر نہیں ہو پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اجزاء کو الگ الگ کر دینے کے بعد اور بہت سی نئی چیزیں اس میں ملا دینے کے بعد آپ ان نتائج کی توقع نہیں کر سکتے جو پورے نظام کی بندھی ہوئی صورت ہی میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری وجہ یہ ہے کہ عبادات کے متعلق ہمارا نقطہ نظر بدل گیا ہے۔ اب ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ محض صبح سے شام تک کچھ نہ کھانے اور نہ پینے کا نام عبادت ہے، اور جب یہ کام ہم نے کر لیا تو عبادت پوری ہو گئی۔ اسی طرح دوسری عبادتوں کی بھی محض ظاہری شکل کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، اور عبادت کی اصلی روح جو ہمارے ہر عمل میں ہونی چاہیے، اس سے عام طور پر ہمارے 99% بلکہ اس سے بھی زیادہ آدمی غافل ہیں۔ اسی وجہ سے یہ عبادات اپنے پورے فائدے نہیں دکھا پاتی، کیونکہ اسلام میں تو نیت اور فہم اور سمجھ بوجھ ہی پر سب کچھ منحصر ہے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اس کی پوری وضاحت کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، ہر کام جو انسان کرتا ہے اس میں 2 چیزیں لازمی طور پر ہوا کرتی ہیں۔ ایک چیز تو وہ مقصد ہے جس کے لیے کام کیا جاتا ہے، اور دوسری چیز اس کام کی وہ خاص شکل ہے جو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اختیار کی جاتی ہے۔ مثلا کھانا کھانے کے فعل کو لیجئے۔ کھانے سے آپ کا مقصد زندہ رہنا اور جسم کی طاقت کو بحال رکھنا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ آپ نوالے بناتے ہیں، منہ میں لے جاتے ہیں، دانتوں سے چباتے ہیں اور حلق کے نیچے اتارتے ہیں۔ چونکہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ کارگر اور سب سے زیادہ مناسب طریقہ یہی ہو سکتا تھا، اسی لیے آپ نے اسی کو اختیار کیا۔ لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ اصل چیز وہ مقصد ہے جس کے لیے کھانا کھایا جاتا ہے، نہ کہ کھانے کے فعل کی یہ صورت۔ اگر کوئی شخص لکڑی کا برادہ یا راکھ یا مٹی لے کر اس کے نوالے بنا لے اور منہ میں لے جائے اور دانتوں سے چبا کر حلق سے نیچے اتار لے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہی نا کہ اس کا دماغ خراب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ احمق کھانے کے اصل مقصد کو نہیں سمجھتا اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ بس فعل خوردن کے ان 4 ارکان کو ادا کر دینے ہی کا نام کھانا کھانا ہے۔ اسی طرح آپ اس شخص کو بھی پاگل قرار دیں گے جو روٹی کھانے کے فوراً بعد ہی حلق میں انگلی ڈال کر قے کر دیتا ہو اور پھر شکایت کرتا ہو کہ روٹی کھانے کے جو فائدے بیان کیے جاتے ہیں وہ مجھے حاصل ہی نہیں ہوتے، بلکہ میں تو الٹا روز بروز دبلا ہوتا جا رہا ہوں اور مر جانے کی نوبت آ گئی ہے۔ یہ احمق اپنی اس کمزوری کا الزام روٹی اور کھانے پر رکھتا ہے، حالانکہ حماقت اس کی اپنی ہے۔ اس نے اپنی نادانی سے یہ سمجھ لیا کہ کھانے کا فعل جتنے ارکان سے مرکب ہے بس ان کو ادا کر دینے ہی سے زندگی کی طاقت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس نے سوچا کہ اب روٹی کا بوجھ اپنے معدے میں کیوں رکھوں، کیوں نہ اسے نکال پھینکا جائے تاکہ پیٹ ہلکا ہو جائے۔ کھانے کے ارکان تو میں ادا کر ہی چکا ہوں،
یہ احمقانہ خیال جو اس نے قائم کیا اور پھر اس کی پیروی کی، اس کی سزا بھی تو اسی کو بھگتنی چاہیے۔ اس کو جاننا چاہیے تھا کہ جب تک روٹی پیٹ میں جا کر ہضم نہ ہو اور خون بن کر سارے جسم میں پھیل نہ جائے، اس وقت تک زندگی کی طاقت حاصل نہیں ہو سکتی۔ کھانے کے ظاہری ارکان بھی اگرچہ ضروری ہیں کیونکہ ان کے بغیر روٹی معدے تک نہیں پہنچ سکتی، مگر محض ان ظاہری ارکان کے ادا کر دینے سے کام نہیں چل سکتا۔ ان ارکان میں کوئی جادو بھرا ہوا نہیں ہے کہ انہیں ادا کرنے سے بس جادوئی طریقے پر آدمی کی رگوں میں خون دوڑنے لگتا ہو۔ خون پیدا کرنے کے لیے تو اللہ نے جو قانون بنایا ہے اسی کے مطابق وہ پیدا ہوگا۔ اس کو توڑو گے تو اپنے آپ کو خود ہلاک کرو گے۔ یہ مثال جو اس تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، اس پر آپ غور کریں تو آپ کی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ آج ہماری عبادتیں بے اثر کیوں ہو گئی ہیں۔ سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم نے نماز، روزے کے ارکان اور ان کی ظاہری صورتوں ہی کو اصل عبادت سمجھ رکھا ہے، اور ہم اس خیال خام میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ جس نے یہ ارکان پوری طرح ادا کر دیے اس نے بس اللہ کی عبادت کر دی۔ ہماری مثال اسی شخص کی سی ہے جو کھانے کے چاروں ارکان یعنی نوالے بنانا، منہ میں رکھنا، چبانا اور حلق سے نیچے اتارنا، بس انہی چاروں کے مجموعے کو کھانا سمجھتا ہے، اور یہ خیال کرتا ہے کہ جس نے یہ چار ارکان ادا کر دیے اس نے کھانا کھا لیا اور کھانے کے فائدے اس کو حاصل ہونے چاہیے، خواہ اس نے ان ارکان کے ساتھ مٹی اور پتھر اپنے پیٹ میں اتارے ہوں یا روٹی کھا کر فوراً طے کر دی ہو۔ اگر حقیقت میں ہم اس حماقت میں مبتلا نہیں ہو گئے ہیں تو بتائیے یہ کیا ماجرا ہے کہ جو روزہ دار صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے وہ عین اس عبادت کی حالت میں جھوٹ کیسے بولتا ہے، غیبت کس طرح کرتا ہے، اس کی زبان سے گالیاں کیوں نکلتی ہیں، وہ لوگوں کا حق کیسے مار کھاتا ہے، حرام کھانے اور حرام کھلانے کے کام کس طرح کر لیتا ہے، اور پھر یہ سب کام کر کے بھی اپنے نزدیک یہ کیسے سمجھتا ہے کہ میں نے خدا کی عبادت کی ہے۔ کیا اس کی مثال اس شخص کی سی نہیں ہے جو راکھ اور مٹی کھاتا ہے اور محض کھانے کے چار ارکان ادا کر دینے کو سمجھتا ہے کہ کھانا اس کو کہتے ہیں؟ پھر مجھے بتائیے یہ کیا ماجرا ہے کہ رمضان بھر میں تقریباً 360 گھنٹے خدا کی عبادت کرنے کے بعد جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو اس پوری عبادت کے تمام اثرات شوال کی پہلی تاریخ ہی کو کافور ہو جاتے ہیں۔ ہندو اپنے تہواروں میں جو کچھ کرتے ہیں وہی سب ہم عید کے زمانے میں کرتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ شہروں میں تو عید کے روز بدکاری، شراب نوشی اور قمار بازی تک ہوتی ہے۔ غور کیجئے، رمضان ختم ہونے کے بعد ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے اندر عید کے دوسرے دن بھی تقویٰ اور پرہیزگاری کا کوئی اثر باقی رہ جاتا ہو؟ اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی میں کون سی کسر اٹھا رکھی جاتی ہے؟ نیک کاموں میں کتنا حصہ لیا جاتا ہے اور نفسانیت میں کیا کمی آ جاتی ہے؟ سوچئے اور غور کیجئے کہ اس کی وجہ آخر کیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں عبادت کا مفہوم اور مطلب ہی غلط ہو گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سحر سے لے کر مغرب تک کچھ نہ کھانے اور نہ پینے کا نام روزہ ہے اور یہی بس عبادت ہے۔ اس لیے روزے کی تو ہم پوری حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کا خوف ہمارے دل میں اس قدر ہوتا ہے کہ جس چیز میں روزہ ٹوٹنے کا ذرا سا اندیشہ بھی ہو اس سے بھی ہم بچتے ہیں۔ اگر جان پر بھی بن جائے تب بھی ہم کو روزہ توڑنے میں تامل ہوتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھوکا پیاسا رہنا اصل عبادت نہیں بلکہ عبادت کی صورت ہے، اور یہ صورت مقرر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت پیدا ہو اور ہمارے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ جس چیز میں دنیا بھر کے فائدے ہوں مگر اللہ ناراض ہوتا ہو اس سے اپنے نفس پر جبر کر کے بچ سکیں، اور جس چیز میں ہر طرح کے خطرات اور نقصانات ہوں مگر اللہ اس سے خوش ہوتا ہو اس پر ہم اپنے نفس کو مجبور کر کے آمادہ کر سکیں۔ یہ طاقت اسی طرح پیدا ہو سکتی تھی کہ ہم روزے کے مقصد کو سمجھتے اور مہینے بھر تک ہم نے خدا کے خوف اور خدا کی محبت میں اپنے نفس کی خواہشات سے روکنے اور خدا کی رضا کے مطابق چلانے کی جو مشق کی ہے اس سے کام لیتے، مگر ہم تو رمضان کے بعد ہی اس مشق کو اور ان صفات کو جو اس مشق سے پیدا ہوتی ہیں اس طرح نکال پھینکتے ہیں جیسے کھانے کے بعد کوئی شخص حلق میں انگلی ڈال کر قے کر دے، بلکہ ہم میں سے بعض لوگ تو روزہ کھولنے کے بعد ہی دن بھر کی پرہیزگاری کو اگل دیا کرتے ہیں۔ پھر آپ ہی بتائیے کہ رمضان اور اس کے روزے کوئی جادو تو نہیں ہے کہ بس ان کی ظاہری شکل پوری کر دینے سے آپ کو وہ طاقت حاصل ہو جائے جو حقیقت میں روزے سے حاصل ہونی چاہیے۔
جس طرح روٹی سے جسمانی طاقت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ معدے میں جا کر ہضم نہ ہو اور خون بن کر جسم کی رگ رگ میں نہ پہنچ جائے، اسی طرح روزے سے بھی روحانی طاقت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ آدمی روزے کے مقصد کو پوری طرح سمجھے نہیں اور اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو اترنے اور خیال، نیت، ارادے اور عمل سب پر چھا جانے کا موقع نہ دے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ رب العالمین نے روزے کا حکم دینے کے بعد فرمایا لعلکم تتقون، یعنی تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے شاید کہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس سے ضرور متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے، اس لیے روزے کا یہ نتیجہ تو آدمی کی سمجھ بوجھ اور اس کے ارادے پہ موقوف ہے۔ وہ اس کے مقصد کو سمجھے گا اور اس کے ذریعے سے اصل مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ تھوڑا یا بہت متقی بن جائے گا، مگر جو مقصد ہی کو نہ سمجھے گا اور اسے حاصل کرنے کی کوشش ہی نہ کرے گا اسے کوئی فائدہ حاصل ہونے کی امید نہیں۔ اب ہم روزے کے اصل مقصد سے متعلق نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث آپ کو سناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے روزے کے اصل مقصد کی طرف توجہ دلائی ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ مقصد سے غافل ہو کر بھوکا پیاسا رہنا کچھ مفید نہیں۔ فرمایا جس کسی نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا ہی نہ چھوڑا تو اس کا کھانا اور پانی چھڑا دینے کے لیے اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ روزے سے بھوک پیاس کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا، اور بہت سے راتوں کو کھڑے رہنے والے ایسے ہیں کہ اس قیام سے رت جگے کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ ان دونوں حدیثوں کا مطلب بالکل صاف ہے۔ ان سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ محض بھوکا اور پیاسا رہنا عبادت نہیں ہے بلکہ اصل عبادت کا ذریعہ ہے، اور اصل عبادت ہے خوف خدا کی وجہ سے خدا کے قانون کی خلاف ورزی نہ کرنا اور محبت الہی کی بنا پر ہر اس کام کے لیے شوق سے لپکنا جس میں محبوب کی خوشنودی شامل ہو، اور نفسانیت سے بچنا جہاں تک بھی ممکن ہو۔ اس عبادت سے جو شخص غافل رہا اس نے خواہ خواہ اپنے پیٹ کو بھوک پیاس کی تکلیف دی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت کب تھی کہ 12-14 گھنٹے کے لیے اس سے کھانا پینا چھڑا دیتا۔ ایک اور حدیث میں روزے کے اصل مقصد کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح توجہ دلاتے ہیں جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے کہ خدا کے متعلق ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ عقیدہ ذہن میں پوری طرح تازہ رہے، اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ ہی کی رضا کا طالب ہو اور ہر وقت اپنے خیالات اور اپنے اعمال پر نظر رکھے کہ کہیں وہ اللہ کی رضا کے خلاف تو نہیں چل رہا۔ ان دونوں چیزوں کے ساتھ جو شخص رمضان کے پورے روزے رکھ لے گا وہ اپنے پچھلے گناہ بخشوا لے جائے گا۔ اس لیے اگر وہ کبھی سرکش و نافرمان بندہ تھا بھی تو اب اس نے اپنے مالک کی طرف پوری طرح رجوع کر لیا اور توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے ڈھال کی طرح ہیں، جس طرح ڈھال دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ہے اسی طرح روزہ بھی شیطان کے وار سے بچنے کے لیے ہے۔ لہٰذا جب کوئی شخص روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ اس ڈھال کو استعمال کرے اور دنگے فساد سے پرہیز کرے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، مجھ سے توقع نہ رکھو کہ تمہارے اس مشغلے میں حصہ لوں گا۔ دوسری احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے اور ہر بھلائی کا شوقین بن جانا چاہیے، کیونکہ وہ خود بھوک پیاس کی تکلیف میں مبتلا ہو کر زیادہ اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے کہ دوسرے بندگان خدا پر غریبی اور مصیبت میں کیا گزرتی ہوگی۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عام دنوں سے زیادہ رحیم اور شفیق ہو جایا کرتے تھے۔ کوئی سائل اس زمانے میں آپ کے دروازے سے خالی نہ جاتا تھا اور کوئی قیدی اس زمانے میں قید نہ رہتا تھا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا اور اس کی گردن کو آگ سے چھڑانے کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس روزہ دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں روزے کے اصل مقصد کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے روزوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
کوشچن بہت سے لوگ پوچھتے ہیں, اور وہ یہ بھی کہ لیکچرز بھی سن رہے ہیں, ایونٹس میں بھی جا رہے ہیں, چاہتے بھی ہیں کہ چینج ہوں. کتنے سال ہو گئے رمضان ہماری زندگی میں آئے ہوئے, اللہ نے ایک اور رمضان دے دیا ہمیں, بٹ سم ہاؤ آئی ڈونٹ چینج اینڈ آئی ڈنٹ چینج لاسٹ ایئر. وٹ یو گائز تھنک؟ دو طرح کی کیٹیگریز ہیں. میں چاہتا ہوں پہلے ہم پہلوں کی بات کر لیں, پھر دوسروں کی بات کر لیں. ایک وہ لوگ ہیں جو سوچ رہے ہیں بھی چینج ہونا, بٹ انہوں نے فیصلہ نہیں کیا کہ چینج ہونا ہے مجھے, یا مجھے اللہ کے قریب آنا ہے. اور دوسرے جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور انہیں شاید ٹرائی بھی کی ہے, بٹ ان میں کنسسٹنسی نہیں ہے, یا وہ بار بار ریلیپس ہوتا ہے اور وہ بھٹک جاتا ہے. تو پہلے کی بات کر لیں, دوز ہو ہیونٹ پلان ٹو چینج, یا ان کی زندگی میں بار رمضان آیا اینڈ دے ڈونٹ فیل دیٹ انرجی ٹو چینج. میرے خیال سے وہ اس سے پچھلی کیٹیگری بھی ہے, who don't even consider changing, who don't even know that they have to change. Exactly. Yes. مطلب ان کو پتہ ہی نہیں ہے, not knowing that there is something, there is some light they're missing in their lives. What do you think is the reason, yaar? What do you think is the reason? اپنے ذرا جاہلیت کے دن سوچیں تو ہم جب چینج نہیں ہو رہے تھے, ویسے آنیسٹلی بتاؤں, I think it's always a good practice. Yes. Thinking about your own self when you were not into these. تو تمہارا رمضان کیسا ہوتا تھا؟ I personally always wanted to change. پریکٹیکل نہیں ہے 21st سینچری میں دین پہ امپلیمنٹ کرنا. میرے سارے شغل میلے چھوٹ جائیں گے, میرے سارے فن لائف کو میں انجوائے نہیں کر پاؤں. لیکن آنیسٹلی بتاؤں, چیمہ نہیں ہے, محسن چیمہ, ہم ساتھ ہوتے تھے, تو ہم اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہم جب دیندار لوگوں کو دیکھتے ہیں یا جو پریکٹسنگ مسلمس کو دیکھتے ہیں, ڈو وی تھنک کہ اس طرح کا ہونا ہے, یا یہ لوگ کامیاب ہیں, یا پیپل آف دا مسجد آر سکسیزفل اینڈ دا پیپل آف کلب اپیرنٹلی, اللہ سب کو معاف کر سکتا ہے, دنیاوی طور پہ جو ہماری سکسیس کی ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق. آئی وانٹ ٹو بی فرام دس کیٹیگری اینڈ ناٹ دس کیٹیگری, بیکاز میرے ذہن میں بغاوت کبھی نہیں تھی, کبھی بھی, کہ نہیں مجھے اس طرح کا ہونا ہی نہیں ہے, تاکہ یار ہاں یار یہ مولوی لوگ سکسیزفل ہوں گے, آخرت ان کی ہے, دنیا بے شک ہماری ہے. ایک تھا میرے میں ریٹیلیشن نہیں تھی. What do you guys think about yourself? I would say کہ یار ریٹیلیشن والے بلکہ کم ہوتے ہیں. آئی ووڈ سے کہ نارملی ان مائی کیس بھی اور میجورٹی آف کیسز جو مجھے فیل ہوتا ہے وہ ایک بس ایک غفلت ہوتی ہے. یو جسٹ ٹو بزی ان یور شغل میلہ کہ یہ سوچ اس طرف آ ہی نہیں رہی ہوتی کہ یار ہونا چاہیے چینج. اور اگر کبھی آتی بھی ہے نا تو آپ والی بات ریلیونٹ ہے, میں جو اپنی کیس میں بھی لگتی ہے کہ ریٹیلیشن تو اللہ معاف کرے نہیں تھی. یہ بلکہ آئی ووڈ سے کہ جب میں چینج ہونا چاہ رہا تھا نا تب یہ ایک رکاوٹ تھی. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. ایک ہے نا اس سے پچھلی چیز ہم جو بات کر رہے تھے نا کہ جب ذہن میں نہیں آ رہا, ایک اسٹیج تھی جس پہ آپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے کہ یار میں نے بالکل دیندار ہونا ہے, داڑھی ہوگی اور میرا اس طرح کا مولوی ہوں گا. اس ٹائم یو جسٹ سو بزی ان یور لائف کہ یار اچھا صبح اٹھے شغل لگانا ہے شام تک, اور بس بزی انٹرٹین کرنا ہے اپنے آپ کو اور انجوائے کرنی ہے لائف, اینڈ یو ناٹ تھنکنگ اباؤٹ لائف, لائک آپ اس دن کا ہی سوچ رہے ہوتے, یو ناٹ تھنکنگ اباؤٹ کل کا کیا کرنا ہے میں نے. وہ ساتھ آپ کی لائف میں کبھی ایسا آیا کہ آپ چینج ہونا چاہ رہے تھے بٹ ہو نہیں پا رہے تھے ایسا؟ اس میں اف یو وانٹ ٹو سی کہ میں چینج کیوں نہیں ہو پا رہا, فار انسٹنس اس میں دیکھیں ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ اسپیکٹرمز ہوتے ہیں. یہ بندے فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ ان کو آزمائشوں میں ڈال کے ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں, مشکلات میں ڈال کے, پرابلمس میں ڈال کے, اور کئی لوگوں کو مال دے کے آزما رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ایسا بندہ بھی آپ کو ملتا ہے کہ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے, سچ فائنینشلی اسٹیبل ہے, ایوری تھنگ از فائن, تو ہو سکتا ہے اس کو خیال ہی نہ آئے آئی ہیو ٹو چینج, رائٹ. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. آپ نے جو بتایا نا کہ غفلت ہوتی ہے, غفلہ, مثال کے طور پہ ایک بندہ جنرلی اپنی زندگی گزار رہا ہے اینڈ ہی از ویلدی, ہیلتھ سب کچھ ٹھیک ہے, اینڈ آل آف اے سڈن وہ مصحف کھولتا ہے اور سورہ الانبیاء کی پہلی آیت اس کے سامنے آتی ہے, اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, جو آپ نے غفلت کی بات کی ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا لیکن لوگ ہیڈلیسنس کے اندر ہیں. اور علماء کہتے ہیں مفسرین کہ غفلت اس کا یہ مطلب نہیں ہے بندہ بھولا ہوا ہے, غفلت ہے دل کی طرف سے بھلانا, دل ہی غافل ہے. یو آر سو مچ انڈلج ان ٹو سینس, آپ ہر دفعہ ڈیزائرز کو فالو کرتے ہو, میننگ میرا دل کر رہا ہے کہ جی میں نیو گاڑی چلاؤں, آپ نے نیو گاڑی پرچیز کر لی. یو وانٹ ٹو ہیو اے موبائل, آپ نے موبائل لے لیا, میننگ واٹ ایور یو ڈیزائرز آر ٹیلنگ یو, جو آپ کا دل آپ کو بتاتا ہے آپ ویسے ہی کرتے جاتے ہو. ان دیٹ ریگارڈ واٹ آئی فیل کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دے دیتے, اور یہ ہدایت اتنی بڑی بلیسنگ ہے
کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ زبردستی بلیسنگ نہیں دیتے اس کا مطلب زبردستی ہدایت نہیں دیتے، یعنی ہدایت جو چاہتا ہے اس کو دیتے ہیں. ہدایت از ناٹ دیٹ چیپ، رائٹ. مثال کے طور پہ اگر ہدایت اتنی ہی آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی ورتھ کم ہوتی اور یہ اس کی اتھارٹی اگر انبیاء کے پاس ہوتی تو پھر کوئی بھی نبی نہیں چاہتا کہ میرے جو فالوورز ہیں، میرے امتی ہیں، وہ نان فالوورز اس دنیا سے جائیں، رائٹ. سارے انبیاء یہی چاہتے ہیں کہ سارے بندے مسلمان ہو جائیں، دے شوڈ ڈائی ایز اے بلیور. تو واٹ آئی تھنک یو نو دا فرسٹ تھنگ اٹ شوڈ اسٹارٹ فرام یور ہارٹ. اور اسی کے لیے ہمارا جو دین ہمیں بتاتا ہے کہ تذکیر یعنی نصیحت کرنا، ریمائنڈر دے دینا. اور وہ جو آیت ہے فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ ریمائنڈر بلیورس کو بھی فائدہ دیتا ہے. اور جنرلی ایک بندہ اپنی رینڈملی اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ویدر دیٹ پرسن از ایتھیسٹ فار ایگزامپل، اگر نان مسلم بھی ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ جی میرے جو ساتھ کولیگ تھے، میرے رشتہ دار تھے، ناؤ دیٹ پرسن از نو مور، کہاں گیا وہ کہاں سے آیا تھا فار ایگزامپل. یہ کچھ کوشچنز ہیں وچ ٹیمپٹس یو ٹو آسک یور سیلف وائی از دس تھنگ ہیپننگ. یہ کیوں ہوا؟ وہ بندہ کچھ سال پہلے نہیں تھا، آج نہیں تھا، آج ہے، کل نہیں ہوگا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو تھاٹ پروسیس ہے نا، یہی بہت ریئر ہے برو. میں یہ کہتا ہوں کہ بیکاز آف دا ڈسٹریکشنز برو، بیکاز آف دا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپرچونیٹیز دے رہا ہوتا ہے. بائی دا وے نا، جو بندہ بھی دیکھے، ایک بندہ نا جو بالکل ہیڈلیس لائف گزار رہا ہے اور وہ نہ کسی دینی درس پہ جاتا ہے، میں کہتا ہوں گزرتا ہے اس کے روز کان میں اذان کی شاید آواز پڑتی ہے. بالکل کبھی نہ کبھی کہیں بیٹھا ہوگا کوئی چلتے ہوئے بندے کو، کوئی داڑھی والا بندہ دیکھ. what I'm trying to say، دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک موقع ضرور دیتا ہے بندے کو. ایک نہیں، میں سمجھتا ہوں ڈیورنگ دا پروسیس اور ڈیورنگ دا جرنی آف اینی ون، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسپوجرز دیتا ہے بندے کو، یو نو. ہاں، ٹھیک ہے. اب اس بندے پہ ہے کہ وہ اس ایکسپوجر کو پک کر لے اور اس میں انویسٹ کرے. واللہ سو ٹرو برو. میرا جب میں بتاؤں آپ کو، میرا جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا برو، میرے ایکسیڈنٹ سے جو میں نے وہ انسیڈنٹ ڈرائیو کیا اپنی لائف میں، دیٹ واز کمپلیٹلی ڈفرینٹ. میرے ایک بہت قریبی جاننے والے کا اس سے کچھ مہینے بعد ورس ایکسیڈنٹ ہوا، بٹ دا لیسنز ہی ڈروو فرام دیٹ ایکسیڈنٹ واز کمپلیٹلی ڈفرینٹ. الحمد للہ اللہ کے فضل سے آئی چینجڈ اینڈ ہی ڈڈنٹ. جب بارش برستی ہے نا، تو بارش تو پانی ہے رحمت اللہ کی، بٹ جب ایسی زمین پہ برستی ہے جہاں پہ کچھ زمین گرینری اگاتی ہے اور کچھ زمین کیچڑ بن جاتی ہے. یہ مثال قرآن میں یا حدیث میں؟ یہ حدیث میں ایگزیکٹلی. یو نو دس لینڈ کی جو ایگزامپل ہے، یہ بیسیکلی اٹس ہارٹس بیسیکلی. I would say please mention this example. ساری اس کی very relevant. اور برو سبحان اللہ، یعنی میں آپ کو بتاؤں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہوتے ہیں نا، وہ اس لیے ہوتے ہیں پلٹ کے آ جائیں. میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگوں نے برو کسی دفعہ ایکسپیرینس کیا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے، چاہے وہ ایکٹرز ہوں چاہے سیلیبریٹیز ہوں. برو کتنے سیلیبریٹیز میسیج کرتے ہیں، اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ دا اللہ تعالیٰ سائنس دے رہے ہیں، اٹس ہاؤ یو ٹرانسلیٹ دوز سائنس انٹو یور پریکٹیکل لائف. بس انفیکٹ آپ لوگ بھی شیئر کریں کہ زندگی میں. اچھا برو، اس میں نا ایک سائن بھی ہے. یو نو دیر از اے حدیث ویئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیز خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الدین. یعنی جو دور جاہلیہ میں جو اچھے تھے، ان میں کچھ نہ کچھ اچھے ٹریٹس تھے، وہ جب دین پر آتے ہیں نا تو وہ تب بھی خیار ہی ہوتے ہیں، اچھے ہی ہوتے ہیں. اینڈ سبحان اللہ، اس میں یاد ہے کہ ابو بکر صدیق نے جب کہا نا کہ ہم منکرین زکوٰۃ کے لڑیں گے، سب خلاف ہو گئے. عمر بن خطاب تک آ گئے برو. انہوں نے ایسے داڑھی پکڑی اور نیچے کھینچا، بلکہ شولڈرز پہ نکلا، عمر بریو ان جاہلیہ اینڈ ویک ان دین. اللہ، تجھ سے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا یہ. تو یعنی سبحان اللہ وہ جو بات ہے نا، یعنی میننگ وہی بات آتی ہے کہ وہ یو نو اٹ آلویز کمز ڈاؤن ٹو یور ہارٹ. کہ جب یہ بات کرے تھے نا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ کیا ہے، یہ دین ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب وہ پڑتی ہے، بارش ہوتی ہے، یور ہارٹ از لائک اے لینڈ. اور جو 3 ٹائپس آف لینڈ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ بڑا نرم زرخیز لینڈ ہے، جب پانی پڑتا ہے تو ویجیٹیشن اگتی ہے اور لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، خود بھی فائدہ ہوتا ہے، خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. اور دوسری مثال کیا ہے کہ اس میں پانی نا کھڑا ہو جاتا ہے، پانی کھڑا ہو جاتا ہے، خود فائدہ لینڈ فرٹائل نہیں ہے، رائٹ، خود فائدہ نہیں اٹھاتے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، جانور پانی پیتے آ کے. اور تیسری مثال ایسی ہے کہ لینڈ بیرن ہے،
نہ لوگ فائدہ اٹھا پاتے ہیں نہ آپ خود فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایگزیکٹلی 3 قسم کے دل ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ انسانوں کو نا دوبارہ اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے. لیکن وہ پتہ ہے کہ ایک بات بتاؤں آپ کو, سبحان اللہ, قرآن کہتا ہے کہ جو میکسیمم کیٹیگری آف لوگ ہیں نا, پتہ کون ہے؟ وہ ہیں کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. جب ہم انسان کو ٹیسٹ کرتے ہیں نا, وہ میں سے کتنے لوگ ہیں جو مشکل آئے تو دعا کرنا شروع ہو گئے, بیماری آئی تو ایون بیٹی بیمار ہوگی, وائف بیمار ہوگی, یا کوئی پرابلم آئی تو دعائیں کرنا شروع ہو گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم ان سے ٹیسٹ اٹھا لیتے ہیں, جب ان کو لائف کو بہترین کر دیتے ہیں, تب وہ پلٹ جاتے ہیں ہمارے پاس, تب وہ ہمارے سے جو نا یعنی ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کبھی انہوں نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. تو ایسا نہیں بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو نا یہ لوگ اتنے پسند نہیں ہیں کہ تم تب ہمیں پکارو. یعنی یہ فرعون کا ٹریٹ ہے برو, آپ کو پتہ ہے فرعون یہ تو کرتا تھا کہ جب اس پہ پرابلم آئے, مصیبتیں آئیں, مینڈک کا عذاب آیا بنو اسرائیل پہ, خون کا عذاب آیا, مختلف عذاب آئے, موسیٰ اپنے رب سے دعا کر کہ ہماری ٹال دے, ہم توبہ کر لیں گے. لیکن جب وہ ٹالتے واپس بغاوت پہ تل جاتا, حتیٰ کہ اتنا باغی ہو گیا, کہتا انا ربکم الاعلی, حتیٰ کہ برو موت تک یہ گناہ کرتا رہا. اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی تو اب کہتا ہے, یعنی اب کہتا ہے کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب. سو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وی شوڈ ویٹ فار اے سائزمک کلیمٹی ٹو ٹرن آور ہارٹس بیک ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اے کینسر ان فیملی, اور ڈیتھ آف اے پیرنٹ اور اے سبلنگ, اے فائنینشیل لاس. تو اسمارٹ لوگ ایسے نہیں ہوتے, کیونکہ ٹریڈیشنل مسلمان کا ویسے بیہیویئر یہی نظر آتا ہے کہ دین سے نفرت نہیں ہے, دین سے محبت ہے, ٹھیک ہے, اور بیچ بیچ میں کبھی کبھی ایگزامز آئے تو نمازیں شروع کر دیں, یا کوئی ایسی کلیمٹی آئی تو ٹرننگ بیک ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. بٹ ہاؤ مینی پیپل ایکچولی تھنک اباؤٹ ٹرانسفارمنگ کمپلیٹلی, دیٹس دا کویسچن. اینڈ واٹ کازز دیٹ, وہ کہاں سے, وہ ٹوسٹ کہاں سے آتا ہے کہ یار بندہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ آئی نیڈ ٹو چینج. مجھے تو لگتا ہے دیکھیں, ایک تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے, بیکاز اللہ تعالیٰ, یہ تو ہے, جو خطبہ ہے اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے اس کو کوئی مس گائڈ نہیں کر سکتا, اور جس کو اللہ تعالیٰ اسٹرے کر دے اور اس کو کوئی گائڈ نہیں کر سکتا. تو گائیڈنس جو آنی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے آنی ہے. اللہ تعالیٰ کا نام بھی الہادی, the one who guides. So what you're saying, توفیق کی نا یہ بات ہے تو بالکل ٹھیک, لیکن اس سے بڑا ایک کامن کویشچن نکلتا ہے کہ اٹ مینس کہ اٹ از آل ڈریون بائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو پرسنل انٹرونشن کیا ہوتی ہے انسان کی؟ جو اللہ تعالیٰ اپرچونیٹیز دے رہا ہے نا, دیکھو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی میں جو بتا رہا تھا نا, اللہ تعالیٰ کا اپنا نام ہے الہادی. دیٹ مینس the one who guides, جو گائیڈنس دے گا, گائیڈنس تو دے گا سب کو. ہمارا جو کام ہے نا, جس طرح رزق کے معاملے میں بھی ہے نا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ الرازق ہے, سب کو رزق دے گا, کسی کو کم کسی کو زیادہ ڈیسائیڈڈ ہے. تو اکثر لوگ تب بھی یہ سوال کرتے ہیں اچھا تو پھر ہم محنت کریں نہ کریں. دونوں کیسز میں نا جو کنڈیشن ہے وہ سیم ہے, دیٹ یو ہیو ٹو پٹ ان دی ایفرٹ. اور ہمارا ایٹیٹیوڈ بہت ڈفرینٹ ہے. میں یہ کہنے لگا تھا رزق کے معاملے میں ہم پھر بھی ایفرٹ ڈالتے ہیں, مطلب جو ایون اس پہ ڈاما ڈول بھی ہے نا, وہ یہ کہے گا یار ایفرٹ تو رزق کمانے کے لیے ایفرٹ محنت تو کرنی ہے. بٹ وین اٹ کمس ٹو گائیڈنس نو بڈی تھنکس کہ میں نے ایفرٹ کرنی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, مجھے خود لگتا ہے کہ بار بندہ جو تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے نا, وہ بھی سمجھتا ہے اچھا بس اتنا بہت ہے, اینڈ دے اسٹاپ پٹنگ ان دی ایفرٹ فار گائیڈنس. اینڈ آئی تھنک ایوری بڈی نیڈز اٹ, نو میٹر واٹ اسٹیج دے آر, کس لیول پر. سبحان اللہ, ایک میں بات بتاؤں, آپ لوگوں سے کہتے ہیں نا کہ عجیب, جب آپ لوگوں کے پاس جاتے ہو نا, وہ آپ کو دیکھ کے جا کر سگریٹ چھپا لیتے ہیں یا گانے سنتے روک لیتے ہیں. یعنی بندہ حیران ہوتا ہے کہ ہم جیسے کمزور سے حیا کر رہے ہو, اللہ سے حیا نہیں کر رہے. اور جب ان سے کہنا کہ اللہ کے بندے تھوڑا سا اپنی پہ محنت کرو, کام کرو, آپ دعا کریں جی, دعا کریں, یہ عام ٹرینڈ ہے, آپ دعا کریں جی, یا جب اللہ توفیق دے گا تو کر لیں گے. یار سبحان اللہ, ٹھیک ہے ہم تو آپ کے لیے دعا کریں گے, بالکل ٹھیک ہے, بٹ آپ یہ بتائیں کبھی اگر آپ سنسیئر ہیں اپنی اس بات میں کہ آپ میرے لیے دعا کریں, کبھی آپ نے اکیلے بیٹھ کے اپنے لیے بھی رب سے دعائیں کی ہیں, یا اللہ مجھے بدل دے, یا اللہ میں بہت گناہ گار ہوں, یا اللہ مجھے, میں آپ کو چینج کرنا ہے اپنے آپ کو. یہ چیز بہت کم پائی جاتی ہے. ایکچولی میں یہی کانسیپٹ جو ہے نا, میں تو کافی بار اس بارے میں سوچتا ہوں کہ بات کروں کہ ڈو وی وانٹ ٹو چینج. پرابلم یہ ہے کہ آج کل کا مسلمان, کیا وہ ایسی ایگزامپل دکھتا ہے یا انسپائرڈ ہے اسلامک لائف اسٹائل سے کہ وہ یہ چاہے. دیکھیں, دعا کرنا اسٹیج نمبر 2 ہے کہ میں چینج ہونا چاہتا ہوں. اسٹیج نمبر 1 یہ ہے کہ یو ٹیک دی انسپریشن اینڈ یو ڈیسائڈ ود ان یور سیلف دیٹ یس آئی وانٹ ٹو چینج. دین یو اسٹارٹ ڈوئنگ دی ایکشن نا کہ ہاں میں دعا کروں, اب میں سنسیئرلی اللہ سے بات کروں. تو وہ جو پہلا اسپارک ہے جس میں آپ کانشیسلی سوچتے ہو کہ مجھے چینج ہونا ہے, وہی نہیں ہے نا اصل میں. اس میں آپ جو بات کریں انسپریشن, واٹ ایف
ہمیں لوگ اگر ایک فارم آف انسپریشن ہمیں کوئی رول ماڈل مل جائے, کوئی ایسے لوگ مل جائیں جو ہمیں انسپائر کریں, یار یہ ایک بڑی انسپریشن ہے ویسے, یہ اچھی, لیکن واٹ اف اٹس ناٹ دیر, ٹھیک ہے, واٹ اف اٹس ناٹ دیر, آپ کے ارد گرد ماحول ایسا بالکل بھی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے ہمارے زمانے میں نہیں تھا, 10 سال پہلے. مجھے لگتا ہے دیٹ کین ناٹ بی اے کنڈیشن کہ ہم کہیں یار ہمیں, کیونکہ کچھ لوگ یہ نہ سمجھے کہ اچھا یار کہ یار مجھے انسپریشن نہیں مل رہی تو میں چاہیے جب ہی نہیں ہوتا. یار اگر ایک بندہ بھی آپ کو انسپائر نہیں کر رہا نا, یو اسٹل ہیو ٹو چینج اینڈ بی دیٹ انسپریشن. ان فیکٹ ٹرائی ٹو بی دی انسپریشن فار ادرز. دین برو واٹ اسکیئرز می دا موسٹ, جیسے ابھی اپنی بات کی نا, ایک بھائی ہیں اور ان کی کیٹ کی جانے کی وجہ سے ابھی وہ چینج ہو رہے ہیں. مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور رحیم, وہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں چاہے جو مرضی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو چینج کرنے کے لیے اس سے کوئی نعمت چھین لے تاکہ وہ بندہ صحیح راستے پہ آ جائے. اور اسکالرز یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی نعمت ان سے چھن جاتی ہے اور اس چھیننے کی وجہ سے تم آ جاتے ہو سیدھے راستے پہ, تب وہ زحمت نہیں ہوگی, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرسی ہے. بٹ واٹ وی ہیو ٹو ریئلائز کہ ہم اس مومنٹ پہ کیوں جاتے ہیں. وائی ڈو وی ہیو ٹو لرن اسلام ان دا ہارڈ وے, ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ ہیئر. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کیوں ہم اس مومنٹ تک پہنچتے ہیں کہ جب ہمیں نقصان ہوگا تبھی ہمارے ہاتھ اٹھیں گے. عقل مند بندہ وہ نہیں ہے جو اپنی غلطی سے سیکھے, عقل مند وہ بندہ جو دوسری غلطی سے سیکھے. یعنی ایک بندہ اگر تیز اسپیڈ سے گزر رہا ہے اور اس نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی اور آپ آگے جاتے ہو تو وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہوا اور سر کھلا ہوا ہے اس کا, تو عقل مند بندہ یہ نہیں کہے گا کہ اوکے, وہ کہے گا کہ یار آئندہ مجھے بھی اپنا خیال رکھنا ہے. بے وقوف کہے گا جب تک میں گاڑی ماروں گا نہیں, جب تک میں اپنا خود ایکسیڈنٹ نہیں کروں گا, جب تک میں اپنا بچہ نہیں گنواؤں گا, تو تب تک میں چینج نہیں ہوگا. تو اصل میں نا اف وی کین اونلی, عبداللہ بن مبارک غالباً ہیں, ان سے کسی نے کہا کہ شیخ مجھے نصیحت کریں, آئی وانٹ ٹو چینج. کہتے ہیں اگر تمہاری انٹینشن ہے نا چینج ہونے کی تو پھر نصیحتیں بہت کی جا چکی ہیں. اچھا. اور کہتے ہیں اگر تمہاری انٹینشن نہیں ہے چینج ہونے کی تو پھر میرے تیر چلانے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. ویری ڈیپ. اگر اف یو وانٹ ٹو چینج دین قرآن و حدیث از فلڈ. اگر اف یو ہیو انٹینشن, بٹ اف دیر از نو ڈرائیو دین میں تمہارے اوپر جتنے مرضی تیر چلاؤں, تمہیں جتنی مرضی نصیحت کروں, تمہیں فرق نہیں پڑے گا. آپ نے بیچ میں کچھ ٹرمنالوجیز مینشن کی ہیں, میں نے نا اس پہ تھوڑی ریسرچ کی کیونکہ مجھے نا یہ جو تھاٹ ہے یہ بہت فیسینیٹ کرتی ہے کہ ہاؤ دا چینج پروسیس اسٹارٹس. ویری امپورٹنٹ. ہاں, میں نے سائنٹیفکلی تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھا. سوزن مشی ایک پروفیسر ہیں جن کی ریسرچ ہی بیہیویئر پہ ہے, ہیومن بیہیویئر, کہ ہیومن بیہیویئر کیسے چینج ہو سکتا ہے. سو شی ڈیوائڈز دا بیہیویئر انٹو 3 تھنگس. انسان کا بیہیویئر جو ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیپیبلٹی ہے. پہلی چیز ہے کیپیبلٹی, کیا وہ کیپیبل ہے بھی یا نہیں. فار ایگزامپل آپ کو سائیکلنگ کا شوق ہے یا موٹر سائیکلنگ کا شوق ہے, کیا آپ موٹر سائیکلنگ کر سکتے ہو یا نہیں, کیپیبل ہو. اس کو میں نا دین کے تناظر میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو دین کے تناظر میں ہر بندہ کیپیبل ہے کہ وہ اللہ کی ایکول اپرچونیٹیز دی ہیں, بالکل, کہ وہ دین پہ آ سکے. دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے موٹیویشن, کہ کیا اس بندے کے پاس, یہ وہ بتا رہی ہیں نان مسلم, ٹھیک ہے, شی ڈزنٹ نو اباؤٹ اسلام, شی ہیز ڈن ہر اون ریسرچ آن دا ہیومن بیہیویئر. کہ دوسری امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے موٹیویشن, کیا سائیکلنگ کرنے کی موٹیویشن اس شخص میں ہے. اگر تو اس میں ہے تو وہ کیپیبل بھی ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, دین کے اعتبار سے اس کو دیکھیں تو وہی آپ کی والی بات کہ ایویڈنس اتنا زیادہ ہے, حدیث قرآن سے باقی آگے پیچھے بہت زیادہ چیزیں ہمارے پاس آلریڈی موٹیویشن کے لیے موجود ہیں. سو یو سی. اور تیسری چیز ہے جو سب سے زیادہ افیکٹو ہوتی ہے اس میں, وہ ہے انوائرمنٹ. یہ 3 چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر کسی شخص کے لیے آسان ہوتا ہے اپنا بیہیویئر چینج کرنا. سو ان ٹرمز آف آور دین, کیپیبلٹی اللہ نے رکھ دی ہے دین کی طرف آنے کے لیے, موٹیویشن بھی ہے. تو کمپنی اگر انسان اپنی اچھی کر لے تو وہ دین پہ بڑی آسانی سے. میں سمجھتا ہوں کہ سبحان اللہ یار, وہ جو سورہ ملک میں آتے ہیں نا, وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ. جب جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ, پہلے تو فرشتے پوچھیں گے, اس کے بعد بلکہ تو اس کا نا, اس کا انہیل کرنا, چیخنا چلانا سنیں گے جہنم کا. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ, وہ ان کو لگے گا کہ یہ پھٹ جائے گی غصے سے. ٹھیک ہے, اور پھر فرشتے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی آنے والا, خبر لینے والا آیا تھا؟ کہیں گے آیا تھا. لیکن لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبہم. برو اصل جو ہے نا یہ, اگر تم سوچ لیتے ہو ان باتوں پہ, قرآن نے جو کہا تھا, جو تمہیں جو ایکسیڈنٹ ملتا, کوئی پرابلم جو تمہاری لائف میں آئی تھی,
سن لیتے اس کو یا سمجھ لیتے, اس پہ تھوڑا سا پونڈر کر لیتے کہ میں یہ ڈیتھ کس کی کیوں ہوئی ہے, اس میں تو بہت پیسہ کمایا تھا, سکسیز اس میں ملتی بڑی مر گیا. اگر تم سوچ لیتے, اور فرشتے کیا کہیں گے, فاعترفوا بذنبہم, اب تم نے اقرار کر لیا. اصل اقرار جو تم نے کیا نا اپنے ایک, کیونکہ یو نیور تھاٹ اباؤٹ اٹ. اچھا سبحان اللہ, آپ کی آیت سے مجھے ابھی پوائنٹ یاد آ رہا ہے. اسی صورت میں آگے جا کے دیکھیں ہاؤ ڈز اٹ ریلیٹ. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیکلٹیز دے دی ہیں, تم بڑے بیزی تھے. وہ آتے نا اور شکر کی بات کی برو, قلیل ہوں گے برو. شکر جو ہے نا, حالانکہ شکر کرنا چاہیے تھا ابن ابی دنیا, عبداللہ بن مبارک, بہت سارے سلف کہتے ہیں کہ اصل شکر ہے نا وہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے, اور اصل جو کفران نعمت ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرنا ہے. بے شک ایک انسان کثرت سے ذکر کر رہا ہو اور کثرت سے قرآن پڑھ رہا ہو, وہ نا شکر ہے جو اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا. سو جو اصل شکر ہے نا وہ اللہ کی طرف جانا ہے. نہیں, بے شک ایک بندہ قرآن کثرت سے پڑھ رہا ہو تو وہ آلریڈی عبادت نہیں کر رہا, لیکن وہ اگر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے نا, سو ہی سیز کہ the true شکر, gratitude and gratefulness to Allah is in his obedience. اور اس کی جو ڈس اوبیڈینس ہے وہ اللہ کا کفران نعمت ہے, چاہے وہ زبان سے الحمدللہ 1000 دفعہ کہہ رہا ہو اور قرآن کثرت سے پڑھ رہا ہو. عمل ہے نا, عمل کی بڑی گیم ہے. اچھا بات سمجھ میں ہی آتی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سائنس دیتے ہیں بندے کو کہ میری طرف لوٹا, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. لیکن جو آئیڈیل سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں. جیسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا, تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ, کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانو, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو ان گڈ ٹائمز. یاد رکھو اللہ کو. That's very difficult, you know. جب بندہ خوشی میں ہوتا ہے, پارٹی موڈ میں ہوتا ہے نا, تب اللہ یاد نہیں آتا. اگر آپ اس مومنٹ پہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو گے, اللہ تعالیٰ تمہیں ڈیفیکلٹ ٹائمز میں یاد رکھیں گے. برو اصل میں نا جو آپ نے بات کی ہے نا برو, فرعون کا ایٹیٹیوڈ یہ تھا کہ اپنے برے وقت میں اللہ کو یاد کرنا شروع کر دینا اور اچھے وقت میں باغی بن جانا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں احفظ اللہ یحفظک, تم دین کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے اللہ کو. اور تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. یہ جو بات ہے نا برو, سکسیزفل پرسن ڈز گڈ ڈیڈز ان ہز گڈ ڈیز فار دا رینی ڈیز ٹو کم. برو اصل میں جو یہاں پہ انڈر لائن اسٹیٹمنٹ ہے, اپنے اچھے وقت میں اللہ کو یاد رکھنا برو, یہ ہے سکسیزفل لوگوں کی ٹریٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ برے وقت میں تو برو ہر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے, ہر کوئی اللہ کرتا ہے. اچھا ایک فلپ سائڈ بھی ہے اس کی برو, وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے اچھے وقت میں اللہ کر رہے ہیں بٹ برے وقت میں پلٹ جاتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجهه خاسر دنیا والآخرہ. یہ منافقین کے یہ حرف پہ بات کرتے ہیں, اللہ اللہ کرے شکر, یا اللہ تیرا بڑا کرم ہے ماشاء اللہ تبارک. when they are not tested, جب سب کچھ ٹھیک اللہ ان سے کچھ لیتا ہے نا برو. سبحان اللہ. مجھے سسٹر کی کال آئی کچھ عرصہ پہلے, وہ کہتی ہیں کہ ابھی آئی واز ہراسڈ ایٹ این انسٹیٹیوٹ. مجھے پیرنٹس نے بھی سپورٹ نہیں کیا, میرے پروفیسر نے مجھے ہراس کیا, اینڈ شی لوڈ اسلام برو. سبحان اللہ. وائی واز آئی ہراسڈ, مجھے پیرنٹس نے بھی سپورٹ نہیں کیا. کچھ دن پہلے مدر آئی, ان کا 18 ایئرس کا تھا بچہ یا 25 ایئرس, 18-25 کے بیچ میں تھا, ینگ. اس کو بون میرا کینسر ہوا برو. ان کی مدر کہتی ہیں کہ وہاں پہ اپنے نماز پڑھنے کا دل نہیں جاتا. ویسے یہ تو الٹی بات ہوگی ہے, کیونکہ دا بگیسٹ شولڈر ٹو کرائی آن از اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایگزیکٹلی, قرآن دونوں طرح کے لوگ بیان کرتا ہے, دونوں طرح کے. لیکن ایسے obviously I think this is rarity. نہیں, اس میں ایشو یہ ہے کہ یو نو اٹس اے پرابلم آف ایول. ایکچولی لوگ بولتے ہیں کہ یار میں نے کیا ایسا گناہ کر دیا جو میرا بچہ. پرابلم آف ایول تو ایک شبہ ہے نا, اس سے پہلے اٹس لیک آف توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کہ جب میں نے 3 دعائیں کی کہ میرا بچہ بچ جائے, کیوں نہیں, جب میں نے 3 نمازیں پڑھی تو کیوں نہیں ہوا. I think this is also because lack of knowing Allah subhanahu wa ta'ala and lack of relationship. Primarily in fact یہی وجہ ہے. primarily یہ وجہ ہے. لیک آف فیتھ کہ جو رب کا ڈیسیژن ہے نا, رضینا قسمت الجبار فینا, ہم راضی ہیں جو رب نے ہمارے لکھا ہے. اچھا پھر برو ایک اور کیٹیگری بھی ہے مسلمانوں کی. ایک چیز بتا دوں کہ اس سے جو مجھے آ رہی ہے کہ غزہ کے جو ہیں مسلمان, ان کا توکل دیکھنے والا ہے کہ ڈیڈ باڈیز اپنے بچوں کی لگائی ہوئی ہیں and still saying alhamdulillah ala kulli hal. It's a big test. Such level of resilience yaar, wallahi no wonder why non Muslims are accepting Islam. یہ دیکھے کہ بچہ ہاتھ میں, الحمدللہ یا رب اس نے مجھے بیٹ کر دیا ٹورڈ شہادہ, یہ پہلے چلا گیا میں بعد میں. اللہ مطلب یہ ایسا غم ہے
کہ اس غم کا کوئی میچ نہیں ہو سکتا نا ایک پیرنٹ کے لیے. تو اس میں دا الٹیمیٹ سولس دے ہیو از اللہ سبحانہ و تعالیٰ. صحیح بات. میں نے ان سسٹر کو نہیں جب بھی مشکل آتی ہے تو مطلب آپ کے پاس وہی بات ہے کہ سم ٹائمز اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ٹیسٹ کرتا ہے کہ آپ اپنے قریبی یا دوست احباب کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سک رہا. سو جو بندہ اللہ پہ توکل نہیں کرتا وہ تو کین ایزلی گو ان ٹو ڈپریشن اینڈ ایون اپنے خدا جو بھی ہے, بیکاز وین یو ڈونٹ نو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے, اللہ تعالیٰ مجھے کیوں ٹیسٹ سے گزارتا ہے. لائف از اے ٹیسٹ, اس میں ٹیسٹ آنے ہیں, چھوٹے ٹیسٹ آتے ہیں. اینڈ سم ٹائم جس طرح آپ نے پہلے کہا تھا کہ کبھی کبھار وہ ہوتی ہے اس لیے کہ بندہ پلٹ آئے, مڑ آئے اللہ تعالیٰ کی طرف. کبھی کبھار ہمارے گناہوں کی صفائی کے لیے کہ یار اس بندے کے گناہ دھل جائیں گے اسی آزمائش میں, آخرت کے دن اس کو اس چیزوں کا جواب نہیں دینا پڑے گا. سو دیز تھنگز آر سم ٹائمز مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو آپ نے کیس بتایا نا یہ بہت ہی یونیک ہے. اور جو نارمل ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب اچھے حالات ہیں بندہ بھولا ہوتا ہے اور دوسرے میں. بٹ میرے ذہن میں بھی سوال یہ تھا کہ واٹ شوڈ دوز پیپل ڈو رائٹ ناؤ جو بھی رمضان میں انٹر کر رہے ہیں اینڈ ابھی کچھ ان کا خاص پلان نہیں, مطلب نعمتوں میں ہے, نارمل لائف زندگی گزار رہے ہیں اینڈ تھوڑا سا مڈل میں ہے, چینج ہونا چاہتے بھی ہیں نہیں بھی, بٹ زیادہ سوچ نہیں رہے. So what should they do in this moment کہ یار وہ اس جرنی کو اسٹارٹ کریں اپنا. Especially coming back to our original topic جو تھا کہ I didn't change last year. So how should they change this year then? ایک بہت بڑا فیکٹر جو انسان اپنے آپ کو چینج نہیں کر رہا ہوتا نا, یا اس سوچتا بھی نہیں ہے, وہ یہ کہ دا بلرڈ کانسیپٹ آف ڈیتھ اینڈ آخرہ. صحابہ کا اتنا کلیئر ویژن تھا آخرت کا کہ انہوں نے جنت کی خوشبو کو بھی سونگھ لیا تھا اور جہنم کی گرمی کو بھی فیل کر لیا تھا. اور اسلامک فلاسفی اتنی کمال کی ہے جو ہمیں تنہائیوں میں بھی شرمندہ کر دیتی ہے, ہمیں تو کسی کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں صحابہ کو یہ کہتے ہیں وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, دنیا میں سے اپنے نصیب کو نہ چھوڑو, بھولنا نہیں ہے اس کو, دنیا بھی تھوڑی سی کماؤ. ہمیں الٹا کہنا. اور اللہ کے نبی صحابہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا کم کرو, روزے رکھو بھی, افطار بھی کرو. اور ہم سبحان اللہ اس کے ایگزیکٹلی اپوزٹ ہیں. ہم دنیا 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 کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا ہے کہ وہ کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریممبرنگ ڈیتھ کلوزلی, نوئنگ یور الٹیمیٹ بیڈ, یور گریو, اور تھوڑا سا اسمارٹ بن کے نا, یعنی بہت سے لوگ برو اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. میرا ایک فرینڈ تھا جو اس نے MBBS کیا بڑے اچھے ماں سے, اور وہ اس نے ہاؤس جاب کی, XYZ کیا, اینڈ دین ہی سیٹ کہ اوکے میں آرمی میں جا رہا ہوں. آرمی کیوں جا رہے لالے؟ کہتے وہ میری اپنی جاب سیکیور کرنے کے لیے. میں نے کہا ڈاکٹر بن گیا, سب کچھ کر لیے, ہم تو اس ٹائم ویلے نکمے پھرے تھے. تو اتنی سیکیورٹی. سو اسمارٹ پیپل دے وانٹ ٹو سیکیور دیئر فیوچر, رائٹ, بٹ how about securing 50-60 years and not securing the hereafter? I think یہ ایک barrier ہے towards change, بہت بڑا, کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سائڈ پہ ہے کیا. yes because we haven't explored it نا. اور unfortunately وہ آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ because وہ اس سائڈ پہ جانے کا ایکسپلور کرنے کا شاید دل بھی نہیں کر رہا ہوتا, دل بھی نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. بٹ the point is کہ یہ رمضان آیا نا, اور ہم سب کو ایز پاکستانی بیسک مسلمان سمجھ ہے کہ یار یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے, اس میں اللہ تعالیٰ شیطان کو بند کر دیتا ہے, ہم روزے رکھتے ہیں, روزے کا بڑی اجر ہے, بڑی فضیلت ہے, بڑی ساری چیزیں پتہ ہیں لوگوں کو, اور لوگ مسجدوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, نمازی بڑھ جاتے ہیں, آپ کی ساری فرض نماز میں بھی اور تراویح میں تو خیر کمال ہو جاتا ہے. سو دا تھنگ از کہ آپ کے اندر اگر یہ اسٹیپ آپ لے سکتے ہیں, سو وائی ناٹ ایٹ لیسٹ ایکسپلور دس دین اے بٹ مور ان دس منتھ. تھوڑا سا آپ لوگ مجھے اپنا بتائیں شیخ, آپ تینوں آپ کی زندگیوں میں چینج کے لیے رمضان نے کیا کردار ادا کیا؟ برو مجھے تو چینج ہی رمضان نے کیا. میں کیسے 2 سال کے رمضان میں, کیسے پہلے رمضان یہ تھوڑا سا بدلا, اسٹرائک ایک پیدا ہوا کہ یار ہاں کچھ کرنا ہے, لائف کو چینج کرنا ہے, ٹھیک ہے. پھر پورا سال یونیورسٹی میں گزارا. اگلا رمضان آیا, سوچ لیا تھا میں نے کہ یار اعتکاف بیٹھنا ہے. یہ ٹاپک بیسکلی آپ کا ہے. You didn't change that Ramadan. Really? Ramzan changed me, bro. I think bro کیا تھاٹس تھیں جب آپ کو آئیں رمضان میں کہ یار I need to change؟ آئی تھنک رمضان میں جو اعتکاف پرو اسپیشلی دیکھو کنڈیشننگ ہے نا, وہ میں نے مینشن کیا تھا نا, انوائرمنٹ تو لوگوں کو بدل دیتے ہیں. گندے سے گندا بھی شخص ہو نا, اس کو اچھی انوائرمنٹ میں صرف رکھتے ہیں, وہ کچھ بھی نہ کرے. صحابی جس کو پلر کے ساتھ باندھ دیا, کچھ بھی نہیں کیا, اس کو دودھ پلایا, اس کو صحابہ کرام کا عمل دکھایا, انہوں نے لائف اسٹائل دیکھا. اٹ چینجڈ ہم, اٹ چینجڈ ہز ہارٹ, یو نو. اور آپ کی زندگی میں مشائخ رمضان نے کیا کردار ادا کیا؟
میں اسپیسیفکلی رمضان میں آئی وونٹ سے کہ آئی چینجڈ، لیکن رمضان سے پہلے جو چینجز آئی ہوئی تھی، کیٹلسٹ تھا رمضان آپ کی لائف میں؟ آئی ووڈ سے رمضان وہ تھا جس میں بوسٹ ملا تھا، چینج پروسیس کو نا بہت بوسٹ ملا تھا. آپ کی زندگی میں رمضان کا برو پارٹ؟ برو آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں، آئی ایم اسٹل ان دا ٹرانزیشن پروسیس. یو نو وائی؟ بندہ نہیں، سیریسلی یو نو وائی ہی نیڈز این ایکسیڈنٹ برو. نو سیریسلی برو بندہ میں گاڑی میں جا کے نا اسپیڈ یار وہ ابھی سن لیں گے بات تواضع ہے، وہ تواضع کی طرف آ رہے ہیں. وہ ٹرانزیشن جب بندہ کہتا ہے نا کہ میں بڑا یہ بن گیا ہوں، دین دیر از اے پرابلم. نہیں کچھ بھی نہیں بنے، دیکھیں گا کہ چینج آیا یعنی برو سمپل. آئی مین جیسے نارمل ایک عبادت کا جو سیزن ہے، جی تراویحیں پڑھ لی وغیرہ وغیرہ. بھائی بھی برو بہت سارے مولوی بوائز تھے، لیکن ایک تھے جو بڑے پڑھے لکھے بوائے تھے، وہ بالکل چینج ہو گئے. جب وہ چینج ہوئے تو آلدو شلوار قمیض میں آ گیا اور سارا، میں ان سے انسپائر ہوا کہ میں نے کہا اف یو کین چینج دین آئی کین. آپ مجھے بتائیں کس طرح سے آپ چینج ہوئے ہیں. اینڈ ہی گائیڈ می تھرو اٹ کہ تو ہاں یار یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے، اور میں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے. جیسے وہ جم کیری کہتے ہیں نا کہ ایوری بڈی شوڈ گیٹ ریچ اینڈ فیمس ٹو نو دیٹ دس واز ناٹ دی آنسر. تو جب آگے پہنچ کے اس طرف آنا ہی ہے تو ابھی سے ڈیسائڈ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جوانی کے بارے میں سوال کرے گا. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ. اچھا جوانی کیسے گزاری؟ سو آئی تھنک دس از اباؤٹ ٹائم یار. اور برو ایک سوری بات کروں، دا بگیسٹ کیٹلسٹ آف چینج از نوئنگ دیٹ آئی ہیو ٹو ڈو اٹ رائٹ ناؤ. پاسٹ از ہسٹری، فیوچر از مسٹری. پریزنٹ جو ہے نا، پریزنٹ کیوں کہتے ہیں؟ اٹس اے گفٹ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ابھی آپ نے جو انسان چینج نہیں کرے گا اپنے آپ کو، واللہ شیطان ہیز نو ایشوز ود یو ان پلاننگ اباؤٹ دا فیوچر. نو ایشوز، ہی از ریلیکسڈ. تو جتنی مرضی تیاری کرتا ہے کر، فیوچر کی ارادے کر، وعدے کر، سب کچھ کر. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ. واللہ شیطان ہی ڈرتا اس بندے سے جو فیوچر کے بارے میں بہت بڑے وعدے کرتا ہے. شیطان اس بندے سے زیادہ خوفزدہ ہے جو کہتا ہے آج میں یہ کروں گا. جو برو لوگ یہ سن رہے ہیں نا، اف دے وانٹ ٹو ریپینٹ، اف دے وانٹ ٹو ہیو اے چینج رمضان، ڈیلیٹ اسپوٹیفائی اینڈ آل دا میوزک ان دیٹ. ڈیلیٹ گرل فرینڈ کا نمبر. اف یو وانٹ توبہ، جو بندہ توبہ کر رہا ہے اور بٹ گرل فرینڈ کا نمبر ابھی سیوڈ ہے نا، وہ سچے کی توبہ پھر نہیں ہے. Unfollow all those people on social media who give you wrong influence. This is very important. This is the right definition of توبہ. Immediate change bro. میں سمجھتا ہوں کہ if change is not immediate، ہم جب شیعوں کے لیکچر میں بیٹھ رہے ہیں نا، اگر شیخ اس میں توبہ استغفار کی باتیں کریں اور ہم اس سے استغفار نہیں کریں نا، اور یہ امیجن کریں کہ ہم فیوچر میں استغفار کریں گے، we're not serious about it. توبہ کی جو ڈیفینیشن میں جو کنڈیشنز ہیں، اس میں سے جو ایک کنڈیشن، جو آخری کنڈیشن جو ہے، ایک تو ہے دل و دل سے کہہ دیا، زبان سے کہہ دیا، اس میں ہے کہ یو ہیو ٹو پلان ہاؤ ول یو لیو دیٹ سن ایز ویل. یس، یو ہیو ٹو، یعنی کہ وہ ٹینجیبل ایکشن اس سے ریلیٹڈ، لائک ڈیلیٹنگ دا ایپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. دس از سارٹ آف اے کنڈیشن فار سنسیئر توبہ. یعنی 3 کنڈیشنز ہیں نا، ایک پاسٹ سنس پہ ریگریٹ، ایک امیجیٹ لیونگ آف سنس، اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ. تھوڑا سے سینگ سے بھی سوچ رہا ہوں کہ جس طرح ہم نے کہا نا کہ پیپل ہو ڈنٹ چینج لاسٹ رمضان اور ابھی چینج ہونا چاہ رہے ہیں، سو دے وانٹ گائیڈنس. اچھا یو نو یہ جو چیز ہے نا جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں، if anybody is listening, so it will give them motivation کہ یار کرنا چاہیے. لیٹس سے وہ ارادہ کرتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، بٹ یو نو the difficult part is to do the action. Consistency والا. and I was میں یہ کتاب ہے Atomic Habits، شاید آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہو، سنی بھی. اس کی نا جو 2-3 خیر بہت سارے پارٹس ہیں، بٹ ایک جو پارٹ جو مجھے بڑا، جو سب سے پہلی اس نے 4 لاز اس میں بتائے. سو دا فرسٹ لا جو ہے نا اس کا ایک پارٹ ہے کہ یو نو دا فرسٹ تھنگ از دا موٹیویشن ہوتی ہے نا. اکثر وہ کہتے ہیں موٹیویشن ورسز سسٹمس. کہتے ہیں موٹیویشن جو ہوتی ہے نا وہ ٹیمپریری ہوتی ہے، وہ لاسٹ نہیں کرتی. وین یو ڈیزائن سسٹمس دے ایکچولی ریزلٹ ان ٹینجیبل ریزلٹس. یعنی کہ آپ کی جو ہیبٹس ڈیولپ ہوتی ہیں، آپ کوئی ہیبٹ چھوڑنا چاہ رہے ہیں یا ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، یو ہیو ٹو ڈیولپ سسٹمس دیٹ ایکچولی لیڈ ٹو دیٹ چینج. موٹیویشن آئے گی، آپ ایک دفعہ کریں گے، وہ ختم ہو جائے گی. اور دوسرا جو اس سے لنک کرنا وہ بڑے مزے کی بات ہے، وہ یہ کہ گول سیٹنگ. ہم اکثر گول رکھتے ہیں کہ یار آئی وانٹ ٹو، لیٹس ایک بندہ کہتا ہے میں نے 10 کلو وزن لوز کرنا ہے، ٹھیک ہے. واٹ ہیپنس ونس دے لیٹس وہ اتنے ڈٹرمن ہوتے ہیں اور وہ کر جاتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ پرابلی شاید دوبارہ گین کرنا شروع کر دیں. کہتے ہیں جو گول سیٹنگ ہے نا یہ تھوڑا سا ہونے چاہیے، بٹ اس کے ساتھ ہم اکثر پروسیسز ڈیفائن کرتے ہیں. بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اس کے ساتھ ہے آئیڈینٹی. اینڈ اس کو میں دین سے اس طرح لنک کروں گا. لیٹ سے پہلے آپ کو اس طرح بتا دو، ایک بندہ کہتا ہے میں نے 10 کلو ویٹ لوز کرنا ہے، اس سے بہتر ہے اس سے آئی وانٹ ٹو بی اے ہیلدی اینڈ فٹ پرسن، اینڈ فار دیٹ اگلے مہینے میں 10 کلو وزن لوز. اپنی آئیڈینٹی بنائے. اف یو وانٹ somebody wants to run a marathon، اس کو ذہن میں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے میں نے میراتھن رن کرنی، دیٹس اے گول. he should think کہ I am a runner.
میں رننگ کرنے والا بنتا ہوں. یعنی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے میں یہ ہوں لیونگ مسلم. یو ڈو ناٹ سے کہ یار میں نے نا اس رمضان 5 وقت کی نمازیں صرف پڑھنی ہے. وہ کریں, وہ گولز ہیں, بٹ اس کے پہلے نا اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ میں کیسا انسان اس رمضان سے جب نکلوں گا نا, میں کیسا بننا چاہتا ہوں. میں ایک بلیونگ پریکٹسنگ تگڑا مسلمان بننا چاہتا ہوں جو گناہوں سے نا دور ہو اور نیکیوں میں عمل ہو. یو سیٹ گولز اکارڈنگلی اینڈ دین اس کے ساتھ جو پھر پروسیسز ہیں, چیزیں ہیں, وہ آپ ایڈ آن کر سکتے ہیں. بٹ یہ آئیڈینٹی جو ہے نا, اس کے بغیر نا کنسسٹنسی اچیو کرنا بہت مشکل ہے. مطلب آپ کو بار بار موٹیویشن چاہیے ہوگی, آپ کہیں مجھے پھر موٹیویشن چاہیے, پھر موٹیویشن چاہیے, وہ لیتے رہیں. بٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار جب تک میں اپنے آپ کو, پہلا اسٹیپ ہے کہ آئی آئیڈینٹیفائی مائی سیلف ایز اے ٹرو بلیونگ مسلم. میں نے ایسا بننا ہے, یہ میں ایسا انسان بننا چاہتا ہوں, اس طرح کا اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, فٹ, نالجیبل, اچھا, نیک, اس طرح کا انسان. تو پھر آپ اس کے ساتھ پروسیسز کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے دین یو ڈیزائن سسٹمس. اور ایک سب سے بیسک سسٹم ہے جو آپ نے ہم بات کرتے ہیں انوائرمنٹ کی. لائک ایون اف یو وانٹ ٹو ریڈ قرآن ایوری سنگل ڈے ان دا ہاؤس, تو قرآن شوڈ بی ان فرنٹ آف یور مین لیونگ گراؤنڈ. کہ موٹیویشن ڈز ناٹ لاسٹ فار ایور, بلکہ ان فیکٹ ریسرچ ہے کہ موٹیویشن لاسٹس اونلی فار لائک 20 to 40 minutes. جی, اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. نو ونڈر وائی یو فیل پمپڈ اینڈ موٹیویٹڈ جب اس کے لیکچرز ہم سنتے ہیں, اور اس کے بعد وہ سب ختم ہو گیا. بٹ دا ریئل چینج از ڈسپلن. یعنی ڈسپلن از ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ ایون اف یو لائک اٹ اور ناٹ. اور کاپ میئر ایک بندہ بنتا ہے برو, اس نے 1000 پرنسپلز لکھے سکسیس کے. ایک بندے نے اسے سوال کیا کہ بہت زیادہ پرنسپلز لکھنی ہے آپ نے سکسیس کے, ایک تو بتائیں جو کی ہو. کہتے ہیں آل آف دا 999 پرنسپلز آر اے فیلئر if you don't act on one's principle. And he said, do what you should do when you should do it, even if you like it or not. This brings my point actually very appropriately. اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے آپ کو اسٹرانگ ول. ٹھیک ہے, ایک اسٹرانگ ول ہی وہ چیز ہے جو آپ کو ایکشن پہ چلنے پر آمادہ کر سکتی ہے, جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. تو وہ نیورو سائنٹسٹ جو ہے وہ ایک کہہ رہا تھا جو ہیومن سائیکالوجی کو اسٹڈی کرتا ہے, تو وہ کہہ رہا ہے کہ اسٹرانگ ول ہر وہ شخص ڈیولپ کر سکتا ہے جب وہ کام کرنا چاہے, کرے, ایکچولی کرے جو اس کا دل نہیں کرتا. سو ایوری پرسن ہو ڈز سم تھنگ who he doesn't want to do naturally, فطرتاً. فجر کے لیے آپ کمبل اٹھانا نہیں پسند آپ کو naturally. Let's discuss this openly. Even ایک متقی انسان بھی تہجد کے لیے اٹھنا آسان تو نہیں ہوتا, وہ اٹھتا ہے, that's something else. وہ تو اس کا تقویٰ ہے کہ وہ جو اس کو اٹھاتا ہے, لیکن فطرتاً وہ اس سے مشکل ہوتا ہے. تو doing something that you don't want to do, تو اٹ اسٹرینتھنز یور ایبلٹی ان اے برین, جو آپ کی ول پاور کو اسٹرانگ کرتا ہے. اور ایکچولی میڈیکلی بھی, یعنی فزیکلی آپ کے برین کا وہ جو حصہ ہوتا ہے, شاید سیریبیلم ہے یا کوئی ہے, وہ انکریز ہوتا ہے سائز میں whenever you do something which you don't want to do, and it strengthens your will. And in fact there's a research کہ جس میں وہ ہے کہ if you are taking cold showers and you don't like it, آپ کا وہ انکریز کرتا ہے. But if you start liking it, وہ ختم وہ آپ کا انکریز نہیں کرتا. سو یو ہیو ٹو کیپ آن ڈوئنگ تھنگز وچ یو ڈونٹ لائک. اپنے آپ کو بیٹ کرنا روزانہ کی بیسس پہ. اینڈ سبحان اللہ برو, یہ جو بات ہے نا جو آپ نے کہا کہ آئیڈینٹیفائی, یار سبحان اللہ دس از سو پروفاؤنڈ کہ ایک بندہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی یا امیجن نہیں کر سکتا کہ میں نے اللہ کے نبی سے قیامت کے دن کس حالت میں ملاقات کرنی ہے, یا اپنے آپ کو اگر آئیڈینٹیفائی کرے کہ میں نے اللہ رب العالمین سے کس حالت میں ملنا ہے. یا ایون سبحان اللہ وہ جو پریکٹسنگ مسلمز ہیں یا جو دیندار لوگ ہیں, ان میں سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا, اینڈ ہی آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ایز نان پریکٹسنگ کراؤڈ. دین نفرت لوگ اس کو اچھے لگتے ہیں اور دین پسند لوگ اس کو برے لگتے ہیں. دس از اے بگ کوشچن مارک. بٹ اگر دین پسند لوگ اس کو اچھے لگتے ہیں اور دین نفرت لوگ اس کو چبھتے ہیں, دیٹ از وین یو اسٹارٹ بلیونگ ان یور سیلف. بہت اچھا سائن ہے کہ یہ بہت اچھا سائن ہے, الحمد للہ پازیٹیو سائن ہے. سو واٹ ہیپنز از, یعنی آپ نے ڈسپلن, جیسے آپ نے کہا اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں, موٹیویشن ختم ہو جائے گی, ڈسپلن ول لاسٹ, اور واٹ میٹرز از اسٹرانگ اینڈ بولڈ اسٹیپس ٹیکن ان دوز موٹیویشنل مومنٹس, ان کو لکھ لیں اپنے پاس. ایون دا سسٹمز, ابھی دیکھیں ماشاء اللہ سسٹمس کی بات کر رہے تھے. سبحان اللہ, لیٹس سے اے پرسن از اے لے مین, بہت لیزی ہے, ایٹ لیسٹ وہ 5 وقت کی نماز پڑھ لینا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی ایک ایسا ٹائم ٹیبل بنا دیا ہے, 5 times a day you are standing before Allah and what you are saying is Malik Yawmiddin. You have to stand before Allah, a day is going to come, آپ کھڑے ہو گے اور پھر آپ بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرا رہے ہو ایاک نعبد ایاک نعبد.
سبحان اللہ کہ آپ اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ بھی کرواتے جا رہے ہو کہ اے اللہ میں نے آپ کی ہی عبادت کرنی ہے اینڈ اے ڈے از گوئنگ ٹو کم ویئر آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹینڈ بفور یو. تو اس لیے بندہ نا اپنے آپ کو موٹیویٹ کرے. اور سبحان اللہ یا اخی یو نو سچ اے بیوٹیفل میکینزم اٹ از. سورہ زلزال میں یو نو دیر واز اے بیڈوین مین, وہ آتے رسول اللہ کے پاس, کہتے یا رسول اللہ پلیز ٹیل می سم تھنگ بریف, اور میں آپ سے نا دین سیکھنا چاہتا ہوں. علی بن ابی طالب بھی ساتھ میں ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ زلزال کی نا آخری 2 آیات اس کو بتلاتے ہیں, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ہوتا کیا ہے, یہ بدو وہ آیات سنتا ہے اینڈ ہی وینشڈ. تو رسول اللہ دا نیکسٹ ڈے ہی آس علی بن ابی طالب کہ علی کدھر گیا ہے وہ بندہ, وہ تو دین سیکھنا چاہتا تھا. تو علی بن ابی طالب ڈھونڈتے ہیں رضی اللہ عنہ, وہ ملتا نہیں ہے. یو نو آفٹر سم ڈیز وہ بدو نظر آتا ہے. ہاں بھی کدھر تھے تم, رسول اللہ آپ کو بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو جاتے ہیں, رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں تو دین سیکھنا تھا, تم کہاں چلے گئے تھے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ جو میں نے سیکھنا تھا, جو مجھے جاننا تھا, میں نے سیکھ لیا. آپ نے مجھے آیات بتا دی ہیں. دیز 2 آیات آر سفیشینٹ فار می. ناؤ امیجن فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, کہ ایک دن آنے والا ہے جس نے ذرہ برابر بھی, ایٹمز ویٹ کے برابر بھی خیر کی ہوگی وہ دیکھ لے گا, اور جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا. یا رسول اللہ اٹس انف فار می. میننگ یہ قرآن کی تاثیر ہے برو. ایون سنگل آیا کین ہٹ یو سو ہارڈ اٹ کین چینج یور لائف. ابھی آپ وہ پریکٹسنگ اور نان پریکٹسنگ کی بات جو کر رہے تھے نا, میں نے ایک بڑی پروفاؤنڈ قسم کی نا بات ایک شیخ سے سنی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا چینج کا پروسیس جو ہے, اور چینج ہونا جو ہے شاید یہ بلیک سے وائٹ میں ہونا ہے, یہ ایکچولی چینج تو آپ کے ہارٹ کی کیفیت کا نام ہے, اور یہ فوراً اسٹارٹ بھی ہو جاتا ہے. شیخ واز سیئنگ کہ what is a practicing Muslim and what is a non-practicing Muslim? If you say کیا پریکٹسنگ مسلمان جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے, اس سے گناہ نہیں ہوتے ہیں. نان پریکٹسنگ بندہ کون سا ہوتا ہے؟ نان پریکٹسنگ مسلمان بھی وہ ہوتا ہے جس سے گناہ ہوتے ہیں. پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس کو ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پریکٹس مسلمان, اس سے گناہ ہوتا ہے تو یہ ریئلائز کرتا ہے کہ یہ گناہ ہے جو مجھ سے ہو گیا, اینڈ وہ توبہ کی طرف جاتا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں, اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں, سیفٹی میں آ جاتا ہے. یہ پریکٹسنگ مسلمان ہے. نان پریکٹسنگ مسلمان وہ ہے جو کہ بس کرتا جا رہا ہے, فلو میں چلتا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے دور ہے, کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. تو یہ چینج بہت چھوٹا سا ہے, دس ریئلائزیشن آئی وڈ سے, یو نو. آپ نے کہا دل کا معاملہ ہے, ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ. مومن جو ہے نا جب گناہ کرتا ہے, وہ گناہ ہوتا ہے جیسا آپ نے کہا, جب گناہ ہو جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ میرے پہ پہاڑ ابھی گر جائے گا, میں ختم ہو جاؤں گا, اللہ مجھ سے میری آنکھیں چھین لے گا, میرے اولاد کو کی ڈیتھ ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے گا, یعنی خوف یا اللہ مجھے پکڑ لے گا. اور ابن قیم کہتے ہیں کہ دیر آر 40+ ریپرکشنز آف سنز. ایک مسلمان کانپ جاتا ہے تو وہ ڈرتا ہے. ایکسپیرینس ڈیورنگ اینڈ پوسٹ سن, اٹس ایکسپیرینس ڈیورنگ اینڈ پوسٹ سن. وَأَنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنفِهِ فَيَفْعَلُ هَكَذَا. اور جو ایک فاسق ہے, نان پریکٹسنگ مسلمان ہے, وہ گناہ کو دیکھتا ہے کہ جیسے ناک پہ مکھی آ کے بیٹھی تھی اور اس کو سینسے کی اڑائی. میں اگر 4 نمازیں تو پڑھا ہوں تو 5 نہیں پڑھ رہا, اور بھائی یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے, اب مجھے اللہ اس کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا. تو گناہوں کو چھوٹا سمجھنا, استحقار کین میک سم تھنگ بگ. اینڈ بڑے گناہوں کو دل میں ریگریٹ اور ریمورس اور شائنس فیل کرنا, اٹ ول میک اٹ اسمال. کہیں بھی یہ کہتے ہیں, اور عبداللہ بن مسعود بھی کہتے ہیں کہ اٹس دا ہارٹ. کبھی انسان سے کبیرہ گناہ ہوتا ہے, اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے, اس کا دل شائنس اور فیئر میں ڈوب جاتا ہے, اللہ کے سامنے وہ اتنا سا ہو جاتا ہے چھوٹا سا. بٹ ایک انسان جس سے چھوٹا گناہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے چھوٹا سا تو گناہ ہے, خیر ہے یار. It reminds me of a hadith. It's the بغاوت, it's the کہنا کہ ہر کوئی گناہ کر رہا ہے, میں کیوں کیسے چھوڑ سکتا ہوں, بلیٹل کرنا اور کہنا کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ, یا اللہ جس کے, اور پھر اس پہ اصرار کرنا, اور یہاں پہ جسٹیفائی بھی کرنا. کبھی ہم اپنے گناہوں کو بھی نا کیا کرتے ہیں, ہم اس کو چھوٹا کرتے, مطلب ہم مانتے ہیں غلط نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں یار اصل میں نا یہ وجہ تھی, سچویشن ایسی تھی, میں مجبور ہو گیا تھا, یو نو, وی کائنڈ آف ٹرائی ٹو جسٹیفائی فار آور سیلوز کہ ہمیں نا, بیکاز یہ ایک ہیومن نیچر ہے, وی ڈونٹ وانٹ ٹو سے کہ ہم غلط ہیں, ہم برے ہیں. مطلب اپنے آپ کے جب بندہ ایکسیپٹ غلطی مان رہا ہوتا ہے نا, تو ان ٹیکنیکلی اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم اتنے اچھے انسان نہیں ہو, اینڈ نو بڈی وانٹس ٹو سے دیٹ ٹو یور سیلف, اپنی سیلف اسٹیم کو ڈاؤن کرنا, جبکہ اصل میں اس کے رزلٹس اور ہوتے ہیں. ونس یو ایڈمٹ اٹ,
So then the chances of you changing it and improving yourself actually میں تو وہ بڑھ جاتے ہیں. اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, اعمال کر رہے ہیں, بٹ برو یہ سارا نا لمیٹیڈ ہے جب تک دل چینج نہ ہو. یہ بیسیکلی جو عمل ہے نا وہ دل سے پھوٹتا ہے. اگر انسان کا دل چینج ہو جائے تو اس کے 2 فرض بھی نا 17 عشاء کے رکعتوں سے بھاری ہو جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے دل کو پاک کریں اور اپنے دل کو ٹٹولیں کہ میرے دل میں گناہ کی خواہش زیادہ ہے یا رب کی اطاعت کرنا زیادہ ہے. یعنی وہ جو ہے نا اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. یا اللہ ایمان کو ہمارے دلوں کے لیے محبوب بنا دے, خوبصورت دعا ہے یار. اور کفر اور فسق کو نا ہمیں ناپسند کر دے کہ ہم نیچرلی کفر اور فسق سے نفرت کریں. شیخ بڑی نعمت ہے یہ واللہ, جب بندے کو نیچرلی گندگی سے جو یہ گناہ ہے اسی پہ یار کتنی بڑی یہ اللہ کی توفیق ہے نا برو. اللہ سب کو عمل کی توفیق دے یار. برو ویسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
فليستجيبوا لي